وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کا یہ کلام ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر گام پہ، ہر موڑ پہ ہمیں بتلاتا ہے وہ راستہ جو عافیت کا ہے، خیریت کا ہے، برکت کا ہے، اللہ کے قرب کا ہے، اللہ کی رضا کا ہے، جنت کا ہے، اور اس چیز سے بچاتا ہے جس میں انسان کے لیے شر ہے، فساد ہے، پریشانی ہے، اور سب سے بڑی پریشانی یعنی دوزخ سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ میں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ پہلے میں ترجمہ کر لیتا ہوں۔ 5.5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ آدھی آیت سورۃ البقرہ کی ہے اور 5 آیتیں سورۃ القدر کی ہیں۔ شہر رمضان، شہر کہتے ہیں مہینے کو، جس کی جمع ہے شہور، ان عدت الشہور عند اللہ۔ رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس میں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن، اور وہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، رہنما ہے انسانوں کا، وبینات من الھدی، اور ہدایت کی واضح اس میں دلائل ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے، فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، سو جو پائے اس مہینے کو، فلیصمہ، تو ضرور اس میں روزہ رکھے۔ یہ ہے آدھی آیت۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، کیا شعور ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں اتنا جان لو کہ وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اس لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے کثرت سے نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ فرشتوں کے سردار روح القدس وہ بھی آتے ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے امر سے، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، تمام امور خیر کو لے کر، سلام، یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہے، امان والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، اسی صفت برکت کے ساتھ، اسی صفت برکت کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ رمضان اور لیلۃ القدر، اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ان دونوں کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ کس لیے؟ سوچے آدمی کہ وہ اللہ جو اس ساری کائنات کا اکیلا تنہا حقیقی بادشاہ ہے، ان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، متصرف فی الامور بھی ہے، اور اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی کے ارادے اور اسی کی منشا کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے۔ اس نے اپنی عظمت والی چیزیں کیا کیا رکھی ہیں، اور اس نے جن چیزوں کی وہ تعظیم کرے، قدر بتائے، تو کتنی قابل قدر ہوں۔ ہم 20 دفعہ روزانہ کم از کم، جو بھی نمازی ہے کم از کم 20 دفعہ روزانہ وہ اللہ سے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، ہدایت مانگتا ہے۔ وہ جو ہدایت مانگتے ہیں ہم، وہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہدایت یہ رہی ہدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ہدایت یہ ہے۔
یہ کب نازل ہوئی، کس مہینے میں؟ ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ پاک نے مہینہ چنا رمضان المبارک کا قرآن پاک کے نزول کے لیے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جو ہے وہ رمضان سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہے احتراق، جل گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ گناہوں کو جلا دیتا ہے تو اس کی جو نسبت ہے نام کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ یہی ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ ہے، اس لیے اس کا نام رمضان ہے۔ اچھا، الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا دنیا کے اندر، کائنات میں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، لیلۃ القدر کی رات تھی، رات لیلۃ القدر اور مہینہ رمضان۔ اور اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اور ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتانے کے لیے، اور ان کو شرور سے بچانے کے لیے، خیریں دلوانے کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا۔ لوح محفوظ میں اللہ کے ہاں اوپر وہ قرآن پاک تو موجود تھا لیکن وہ انسانوں تک نہیں پہنچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اتنے بڑے فاصلے سے اس کو فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر قرآن پاک کو، پورے قرآن پاک کو لے کر لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک آئے، اور جہاں فرشتوں کا کعبہ ہے، جیسے ہمارا بیت اللہ ہے، ان کا بیت المعمور یا بیت العزت کہلاتا ہے، اس تک آ کے اس کو رکھا گیا۔ اسے کہتے ہیں نزول قرآن۔ آ گیا تنزیل، وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا، جیسے ہم جو ہے نا بہت بڑا ٹینک ہے نا وہ بھر لیں، پیچھے اس سے خانپور ڈیم سے پانی کو بھر لیں، پھر اس کے بعد ہم حسب ضرورت جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پانی کو۔ تو ایسے بہت بڑے سورس جو اوپر لوح محفوظ جس میں ساری تقدیریں بھی ہیں اور قرآن پاک بھی محفوظ تھا، وہاں سے لایا گیا، فرشتوں کی ایک لشکر لے کے اس کو آیا بیت العزت تک۔ اس کا ذکر ہے، اس رات کو یہ کام ہوا، کیونکہ قرآن پاک جو ہے اس کا نزول کا یہ معنی ہے۔ آگے تنزیل ہے، تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً، جیسے حسب ضرورت وہ نازل ہوتا رہا۔ جبرائیل علیہ السلام ہر آپ کے جو دورے بنتے ہیں دنیا کے، وہ ہزاروں میں فی مہینہ ہزاروں دفعہ آپ تشریف لاتے تھے، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیت، کبھی پوری سورت، تو وہ حسب ضرورت جو ہے وہ آیات لے کر آپ تشریف لاتے تھے۔ اور یوں جو ہے اس کا نزول تو ہوا ہے 23 کو، تنزیل ہے 23، نزول تو ہوا ہے لیلۃ القدر کو، لیکن اسی جو تنزیل ہے یہ پورے 23 برس کے اندر محیط ہے۔ 23 برس میں اس کی تنزیل ہوئی، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ اب یہ قرآن ہے کیا؟ ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہم نے رہنما بنایا ہے۔ کیا ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری رہنما ہے؟ سوچے آدمی، اگر یہ ہم سمجھتے تو اس کو سیکھتے کہ نہ سیکھتے، اس پہ جان مارتے کہ نہ مارتے، لیکن ہم جو ہے اللہ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ قرآن پاک وہ چیز ہے، یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جمیعاً سارے مل کر اللہ کی رسی کو پکڑو تو پھر تفرقے سے بچ سکو گے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، ساتھ آگے ہے نا، تفرقہ نہ کرو۔ تو جو ذریعہ ہے اتحاد کا وہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے واضح الدلالہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، واضح الدلالہ ہے، اس کی جتنی جو ہدایت ہے وہ دلائل کے ساتھ ہے، یعنی ایسی جو ہے وہ ان تعلیمات میں کے اندر ایسا اللہ پاک نے رکھا ہے، ایک تو بالکل واضح ہے، عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس کی حقانیت کو، والفرقان، حق و باطل کو بالکل جو ہے وہ بائفرکیٹ کر کے رکھ دیتا ہے، حق و باطل کو واضح کر کے رکھ دیتا ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اور اس کی اسی وجہ سے حق و باطل کا جو فرق اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ پھر انسان پوری بصیرت کے ساتھ راہ حق کے اوپر چل سکتا ہے۔
جس کو قرآن پاک کی دولت ملی وہ راہ حق پہ چل سکے گا، اور جس کو قرآن سے معلوم ہوا وہ چل سکے گا نہیں سکتا۔ تو یہ ہے ہدی للناس۔ اگر ہدایت کو تجسیم کی جائے اس کی، یعنی اس کو مجسم شکل میں دکھانا ہو، ہدایت تو ایک یعنی قلبی کیفیت کا نام ہے، لیکن اگر اس کی تجسیم کی جائے، اس کو مجسم شکل میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کامل ہدایت کیا ہے؟ یہ سولیڈیفائڈ ہدایت، یہ اللہ کا کلام گویا جتنا اس کے، اگر آدھا کسی کے پاس ہے تو آدھی ہدایت، پورا ہے تو پوری ہدایت۔ تو کیا خیال ہے بھائی، اس کو پورا حاصل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اللہ کے کلام کی ہم قدر کریں۔ اے چو شبنم بر زمیں افتندہ تر بغل داری کتاب زندہ ہے۔ اے وہ قوم جو شبنم کی طرح دنیا میں بکھری ہوئی ہو، تم کیسے عجیب لوگ ہو، تمہارے بغل میں تو زندہ کتاب موجود ہے، جو زندہ کتاب جو بالکل باتیں کرتی ہے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ٹھیک ہے، یہ بولتا وائس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں 2 وائس چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک بولتا ہے خاموش، خاموش موت ہے، اور بولتا قرآن۔ تو قرآن سے جو نصیحت پکڑے گا اس کو ملے گی ہدایت۔ جتنا قرآن کسی کے پاس ہے اتنی اس کے پاس ہدایت ہے۔ تو ہم نیت کریں بابا کہ ہم ہر روز اگر 1-2 آیتیں بھی حاصل کر لیں تو ہم کتنے بڑی خیر سے مالا مال ہیں۔ اچھا جی، کدھر گیا؟ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جس کو جو اس مہینے میں موجود ہو، پائے اس مہینے کو، جتنا پائے وہ اس کا روزے رکھے، جتنا پائے اتنا روزہ رکھے۔ اسی سے جو ہے وہ مسائل نکالے فقہا نے۔ ایک آدمی ایک علاقے سے گیا، آج کل کے زمانے میں تو بہت جلدی سفر ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک دفعہ معاملہ ہوا کہ ہم نے مغرب کی نماز پڑھ کے اٹھے اور چلے مغرب کی طرف، اورمچی کی طرف، تو دوبارہ جو ہے آگے سورج آ گیا، لیکن نیچے ہوتے ہوتے بنا ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی۔ تو جس علاقے میں آپ چلے جاؤ وہاں اگر آپ کے تو 30 روزے پورے ہو گئے، وہاں رمضان ابھی باقی ہے، وہاں کی مطلب کے اعتبار سے، تو آپ بھی احتراماً روزہ نہ توڑو، ٹھیک ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اور جس آدمی کو جتنا مہینے ملا، 15 دن ہوا انتقال ہو گیا، تو اگلے پورے مہینے کے روزے اس میں جتنے اس نے پائے اتنے کا وہ مکلف ہے، تو پورے روزے رکھے۔ تو روزے کا کلام الہی کے ساتھ بڑا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے اندر بہیمیت بھی ہے، ملکیت بھی ہے۔ یہ جو ہمارا کھانا پینا اور خواہشات کو پورا کرنا ہے، یہ ہمارا حیوانی حصہ ہے۔ ہماری زندگی کا کون سا حصہ بھائی؟ حیوانی حصہ ہے۔ اور نماز، ذکر، تلاوت، روزہ یہ ہمارا ملکی حصہ ہے، یہ فرشتوں والے کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے قرب الہی ملتا ہے جب آدمی خواہشات کو ترک کرتا ہے، طعام کو، شراب کو، اس کو روکتا ہے، اپنی خواہشوں کو روکتا ہے، تو اللہ تو فرشتوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ کے مقرب ہیں، اس کو بھی جو ہے تقرب ملے گا اس کی وجہ سے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب دینا چاہیے تو طور پہ بلایا، کتنے دن لگوائے ان سے؟ چلہ لگوایا، چلہ کاٹو ادھر، مہینہ تھا، 10 دن اور اوپر بڑھائے، 40 دن آپ وہاں پہ اعتکاف فرمایا، اور روزے کے ساتھ طور پہ کیا کرتے تھے؟ روزے کے ساتھ اعتکاف فرمایا، اللہ کی بندگی میں لگے رہے، تو نتیجے کے طور پر کیا ملا؟ تورات کو طور سے لے کے آئے، کب؟ روزے اعتکاف کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جنگل بیابان کے اندر جو ہے 40 روزے رکھے، اللہ نے انجیل عطا فرمائی۔ ہمارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اعتکاف فرمایا، وہیں روزے کے ساتھ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ابتدا وہیں سے کی، غار حرا سے۔ تو روزے کا بہت بڑا تعلق کیا؟ کلام الہی کے ساتھ، چونکہ اللہ اکبر۔ اسی لیے جو رمضان ہے، یہاں ہم امت کے اندر بھی آپ دیکھیں صدیوں سے کیا رواج ہے کس چیز کا، کہ دن کو تو آدمی روزہ رکھے اور رات کو کیا کرے؟ قرآن سنے، تراویح میں۔ اور پورے اس مہینے میں جس نے سارا سال بھی قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، اللہ کی توفیق رمضان میں اس کو ہو جاتی ہے، قرآن پاک بھی ختم کر لیتا ہے۔
تو یہ روزے کی برکات ہے، رمضان کی برکات ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی میں جو ہے یہ نازل ہوا، یہی اس کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ یادگار ہے قرآن پاک کی تنزیل کی، نزول کی، تو لہذا اس میں قرآن پاک کے اندر آدمی کثرت سے لگے قرآن پاک کی برکات کو حاصل کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر سال رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کسی اور مقصد کے لیے آتے تھے، وہ جو سارا قرآن پورے سال میں نازل ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے دونوں مل کے، اور آخری سال نبوت کے آخری سال یعنی زندگی کے آخری برس آپ دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے جو آخری سال تھا اس کے اندر 2 دفعہ دور کیا پورا قرآن پاک، اور پہلے سالوں میں کیا کہ جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کے ساتھ قرآن پاک کی مناسبت مل گئی، تو ہم بھی یہاں سے کیا اشارہ ملا، ہم بھی کیا کریں رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ساتھ اپنا ربط پیدا کریں، تلاوت کریں۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے کہ جو بغیر سمجھے بھی پڑھی جائے تو بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، تو بھی قرب کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو اب یہ جو ہم روزہ رکھیں گے اس سے ہمارے اندر استعداد پیدا ہوگی اسرار الہیہ، اسرار قرآنیہ کو سمجھنے کی اور ان کو وصول کرنے کی، ورنہ استعداد ہی نہیں ہوتی نور قبول کرنے کی، کیونکہ نور قبول کرتے ہیں آپ باطن، جسمانی عبادات تو ہم کر لیتے ہیں، دل دماغ ہمارا فارغ ہوتا ہے، ادھر ادھر لگا رہتا ہے، تو اس لیے یہ استعداد روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک اور اس کے ساتھ روزے کی فرضیت کی یہ آیت آ گئی۔ آگے جو ہے رمضان المبارک میں سب سے بڑھیا وقت وہ ہے لیلۃ القدر، بلکہ پورے سال کے اندر سب سے بڑھیا وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ لیلۃ القدر۔ سارے سال میں جتنی خیر و برکت اللہ نے رکھی ہے اس سے زیادہ اکیلے رمضان المبارک میں رکھی ہے، ٹھیک ہے، سمجھیے۔ یہ میں حضرت مجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سنا رہا ہوں آپ کو تلخیص کر کے آسان کر کے، ان کی لغت میں بولوں گا تو بہت مشکل ہو جائے۔ سارے سال یہ سال ہے، سارے سال کے اندر جتنی خیر و برکت ہے، مثلا 1 لاکھ خیر و برکت ہے، تو اکیلے رمضان کے اوپر 10 لاکھ خیر و برکت ہے، اور سارے رمضان میں جتنی خیر و برکت ہے، ٹھیک ہے، اس میں سمجھو کہ اگر وہ 10 لاکھ ہے، اپنے 1 لاکھ 2 لاکھ ہے، تو 8 لاکھ اس سے بھی زیادہ وہ صرف اکیلے جو ہے لیلۃ القدر میں، ٹھیک ہے، یعنی سارے سال کا خلاصہ جو ہے وہ رمضان المبارک، اور رمضان المبارک کا جو خلاصہ ہے وہ اخیر عشرہ کی تاکراتے ہیں، اور ان کا بھی جو خلاصہ اور زبدہ اور مکھن اور گھی کچھ وہ ہو آپ، تو وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ اس لیے بھائی دوسرے اللہ پاک نے خود اس کو بیان کیا، صرف 1 رات کے لیے پوری سورت نازل کی ہے، 1 رات کی اہمیت بتانے کے لیے۔ ہم رمضان المبارک کو بولتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی جیسے قدر کرنی چاہیے اور جتنا اس کا اہتمام کرنا چاہیے اتنا ہوتا ہے بھائی؟ وہ اور چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، وہی جس کھانے پینے کو ترک کیا اسی کا اہتمام زیادہ ہو گیا، جو اصل مقصد ہے اس سے آدمی بے بہرا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں، قدر و منزلت والی رات، اونچی رات، بابرکت رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو اس کی عظمت کو، تمہیں کیا پتا کتنی قابل قدر رات ہے یہ، تمہیں اس کا ادراک ہے، شعور ہے، اس کی حقیقت کو تم پاس پہنچ تو نہیں سکتے کہ کتنی عظیم رات ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدایت کے سامان کو نازل کیا، تمہارے لیے جو ہے پورے دین کو نازل کیا، دین کی اصل قرآن ہے، تو یہ کتنی بڑی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہاں تمہیں سمجھانے کے لیے اتنا کہ بتا دیتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 13 بلا 1000 مہینے 83 برس بنتے، چلو 83 لگا لیتے ہیں، 83 برس آدمی کو مل جائیں، 83 برس 1 رات کے اندر 83 برس کا ثواب مل جائے تو کتنا فائدے میں رہے گا آدمی بھائی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ وہ جو یعنی اس کا ایک لمحہ کتنے برس کے برابر ہوگا،
کتنے مہینوں کے برابر ہوگا ایک ایک لمحہ؟ آپ خود جا کے حساب کرو. میں نے کیا ہوا ہے، آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ خود ہی جا کے حساب کرو تاکہ آپ کو کوئی دلچسپی پیدا ہو. ٹھیک ہے، آپ اس کا سیکنڈ کتنے مہینے کے برابر بنتا ہے، اس کا منٹ کتنے مہینے کے برابر بنتا ہے. اتنی بڑی وہ قدر و قیمت ہے. یہ کیا بتا رہے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کی جو وزن ہے اس کی عبادت کا، وہ 1000 برس کی عبادت کے برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آیا بنی اسرائیل کے ایک عابد کا، تو اس نے اتنے برس 1000 برس جو ہے وہ اللہ کی بندگی اطاعت میں گزاری. تو صحابہ کو بڑا دلچسپی پیدا ہوتی ہے. ہماری تو عمر ہی کچھ نہیں ہے، 60-70 سال 80 سال بس. وہ تو اس نے جتنے سال عبادت کی اتنی ہماری ٹوٹل عمر نہیں، ہم کیا کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ میری امت تو کم عمر ہے، وہ جو کمالات انہوں نے حاصل کیے برسہ برس، کیونکہ جو ہے نا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سروس ہوتی ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس کے اوپر آدمی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے اتنے سال سروس کی، اتنے سال، تو جس کی سروس زیادہ ہوتی ہے تو اس کو جلدی پروموشن ملتی ہے، جس کی ابھی نئی سروس ہوتی ہے اس کو وہ والے بینیفٹس نہیں ملتے. تو اس نے اتنی 1000 سال سروس کیا بابا، 1000 سال اللہ کی سروس کی ہے، اس کا تو درجہ بہت بلند ہوگا. ہمارے پاس تو یہ ہے نہیں اپرچونٹی، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں. تو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کے 1000 سال کے برابر کر کے ہمیں بھی موقع دے دیا ہم ان سے آگے نکل جائیں. یہ حضور کی برکت. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 برس کی عبادت سے افضل ہے. کتنی افضل ہے یہ اللہ جانے، میرے تو منیمم ہے 1000 برس. تو کیا خیال ہے اگر ہمیں جتنے سال بھر کی ہمیں کمائی ہے اس سے 1000 گنا ہمیں ایک رات میں کمائی ملتی ہو، اس رات کو ہم سوئیں گے کہ جاگیں گے؟ اس راز کو تلاش کرنے کے لیے پورا مہینہ بھی جاگ سکتا ہے آدمی کہ نہیں؟ قدر ہونا دل میں. اللہ تو قدر پیدا کر رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم جو ہے نا بے قدر ہے. ٹھیک ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو کتنے یہ رمضان کا مہینہ بھی بہت اونچا آ رہا اور یہ لیلۃ القدر بھی بہت اونچی آ رہی. اس میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. ارے بابا، پہلے زمانے میں جبرائیل علیہ السلام اکثر آتے تھے، نبیوں کے پاس آتے تھے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو ہزاروں مرتبہ آئے. تو ان کے آنے سے بڑی خیر و برکت. یہاں کوئی خوشبو والا آدمی آ جائے جس نے بہت بڑھیا خوشبو لگا تو سب کو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ ایسے ہی جو قرب الہی اور اللہ کی ولایت اور اللہ کے ہاں جو تقرب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا، وہ تو بہت بلند ہے. ساری دنیا کے انسانوں سے وہ ان کو افضل مانو. ٹھیک ہے، فرشتوں کے وہ سردار ہیں. اگر وہ آتے ہیں دنیا کے اندر تو اس کی کچھ برکات اور اس کے کچھ جو ہے انوارات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو پہلے وہ ہزاروں مرتبہ آتے تھے صحابہ کے دور میں، تو حضور کے علیہ السلام کے دور میں. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ سال میں صرف ایک ہی دفعہ آتے ہیں، اسی رات میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گویا اللہ کا مقرب ترین فرشتہ اس رات میں جب دنیا میں آتا ہے، فرشتوں کو ساتھ لے کے آتا ہے، تو بہت بڑی روحانی ترقی کا موقع ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کے امر سے آتے ہیں. اور وہ حدیث میں آپ فضائل رمضان میں پڑھو گے کہ وہ آتے ہیں اور آ کے کس لیے آتے ہیں؟ جو لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. فرشتوں کو بھی کہتے ہیں تم بھی ان کے لیے دعا کرو، ان کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو. جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی نشانی دی ہوئی ہے وہاں پہ فضائل رمضان کے اندر کہ اس کے قلب کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تک موجود ہے بابا. تو ہم غفلت میں ان اوقات کو گزار رہے ہیں تو اپنی بدقسمتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے بھائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تمام امور خیر والے لے کے آتے ہیں. اس رات کو ان کو جگاؤ، اس رات کو تمام خیر کے امور لے کے وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی رات کو فیصلے ہو جاتے ہیں، وہ ایگزیکیوشن کے لیے فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں. فیصلہ تو پہلے ہو گیا 15 شعبان کو، اب وہ ایگزیکیوشن کے لیے دوسرے دفتر میں عاملہ میں چلا گیا.
جیسے ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پہلے جو ہے وہ آئین قومی اسمبلی میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے وہ نیچے آتے ہیں. دنیا میں ترتیب موجود ہے، یہ اوپر والوں کے ہم بھی یہی ترتیب ہے. وہ بھی دھیرے دھیرے تدریج سے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ایک دم یہ دنیا نہیں بنائی 6 دنوں میں، 6 قرنوں میں، 6000 سال کم از کم اس میں آرام آرام سے بنائی ہے. جلدی کام شیطان کا، تدریجاً کام اللہ پاک کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس رات کو ہمارے سارے امور، موت و حیات، خوشی ناخوشی، دکھ سکھ، ٹھیک ہے، اور فائدہ اور نقصان اسی میں طے ہو کہ ہمارے پورے سال کے معاملات فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، امان والی ہے. از اول تا آخر، مغرب سے شروع ہو کر طلوع فجر تک یہ ساری رات کیا ہے، سلامتی والی ہے، امان والی ہے. اس میں کسی کو کوئی شیطان گزن نہیں پہنچا سکتا. ہیا حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک اپنی برکت والی رحمت والی صفات کے ساتھ جاری رہتی ہے. کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سارا وقت جو ہے وہ برکت والا ہے. اس کا ایک لمحہ اس ہزار، اس کا جو پوری رات ہے یہ 1000 برس کے برابر ہے. تو اس کے ایک لمحے کو دیکھ لو کہ وہ کتنے کتنے کے برابر ہے. کوئی لمحہ ضائع نہ کرنا، یہی بتا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ خود سمجھے نا آدمی. بین السطور یہ ساری ترغیب اور رغبت کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ میرے بندے فائدہ اٹھائیں. آج ہم خوش ہیں، یہ ہمارا خوشی کا موقع ہے، یہ ہمارا نوازنے کا موقع ہے. اس موقع سے یہ غافل نہ رہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. کیا خیال ہے ليلۃ القدر میں ہم ساری مخلوقات عبادت کریں تو اللہ میاں کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ کوئی نہیں. وہ تو اعلان کا موقع، اور نہ کریں تو وہ اللہ میاں کی شان میں کوئی حل آ جائے گا؟ کچھ نہیں. وہ ہمیں نوازنے کے لیے ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نوازش سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں جی؟ یہ دو باتیں ہو گئی. ایک رمضان، اس کی شان، کیونکہ اگر ہم رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، ایک مہینہ جس نے یہ صحیح گزار لیا، کتابوں میں آیا ہے جس نے یہ مہینہ جمعیت کے ساتھ گزارا اس کا سارا سال جمعیت خیر و عافیت کے ساتھ گزرے گا. تو کیا خیال ہے بھائی، یہ ایک مہینہ جو ہے وہ اچھی طرح گزارنے کے لیے تیار ہیں؟ 4 چیزوں کا اس میں کثرت کا حکم فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت ایزی ہیں، ہر آدمی کر سکتا ہے، ڈیمیج. ایک لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو، استغفار کثرت سے کرو. لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ، لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ. مشکل ہے بھائی؟ آسان ہے. اور جنت کی طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو. اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بولے بھائی لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ 4 جملے مشکل ہیں کوئی؟ یہ تو سیکھ سکتا ہے. ہم کتنی بڑی بڑی انگریزی کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں چند چھوٹے سے چلڑوں کے لیے. تو وہاں یہ 4 جملے سیکھے جا سکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ تو اس کی کثرت کر لے. کم از کم درجے میں یہ، کم از کم درجے میں آخری 10 آتے تو ہے، وہ تو جاگ کے گزار لیں. اور کچھ نہیں ہوتا، بالکل پسڈی ہے، نالائق ہے، تو وہ کم از کم مغرب، عشاء اور فجر کی نماز وہ تو جماعت سے پڑھے تاکہ بہت بڑا حصہ تو لے لے. تو یہ اللہ کے قرب اور رضا میں بڑھنے کا راستہ ہے اور مہینہ ہے، یہ وقت ہے. اور اس سارے پچھلے انبیاء صلحاء جتنے آئے ہیں وہ اس مہینے کو اور طرح گزارتے تھے، عام لوگوں کی طرح نہیں گزارتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اس کو موقع جان کر اللہ کے قرب کا اور رضا کا اس کا فل اس کا ایڈوانٹیج اٹھاتے تھے. تو ہم بھی سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ رمضان مبارک کو صحیح گزاریں گے. اور ایک گرمی کی بات میں عرض کر دیتا ہوں، فضائل رمضان چھوٹا سا رسالہ ہے، بھلے 30-40 روپے کا مل جاتا ہے مرکز سے، وہ لے لو بھائی اپنے گھر والوں کو خدا کے لیے. وہ ایک دفعہ تو سنا دو تاکہ آپ کے گھر والے بھی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رمضان مبارک میں آپ کیا کرتے ہیں؟ شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ. آپ تیبند مضبوط باندھ لیتے، کمر کس لیتے تھے، بندگی کے لیے اپنے آپ کو بالکل چوکس کر لیتے تھے، اپنے اہل کو بھی اٹھاتے تھے. ایقظ اہلہ، اور تیسرا کیا جملہ کہا میں نے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو زندہ کرتے تھے. سویا تو مویا، راتوں کو زندہ کون کرے گا؟ جو جاگ رہا ہو نا، ورنہ تو سویا تو مویا. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو زندہ کرے، دن کو آرام کر لے آدمی جتنا ممکن ہو، لیکن راتوں کو جاگے. اور اللہ کے آج کل ویسے بھی انشاءاللہ خوب جاگنے کا موقع ملے گا، رات چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.